دوستو، کسی زمانے میں ملک شام کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام پارو شہزادی تھا۔ پارو بے حد خوبصورت تھی، لیکن وہ بہت مغرور اور گھمنڈی شہزادی تھی۔ جب اس کی سواری شہر کے بازاروں سے گزرتی تو گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کروا دی جاتی اور دکاندار اپنی دکانوں کو بند کر دیتے۔ پیدل چلنے والے سڑک سے ہٹ کر گلیوں میں چلے جاتے، اور اگر اتفاق سے کوئی سڑک پر رہ گیا تو اسے زمین پر اوندھے منہ لیٹنے کا حکم دیا جاتا۔ اگر کوئی انسان اس حکم کی مخالفت کرتا تو اس انسان کی یہ سزا تھی کہ اسے چوراہے کے کسی اونچے مقام پر کھڑا کر کے اس کی دونوں آنکھیں نکال دی جائے۔ ایک دن پارو شہزادی کی سواری بازار سے گزر رہی تھی تو اچانک ایک غریب بوڑھا غلطی سے سڑک پر آ نکلا۔ سواری تیزی سے آ رہی تھی، اسی لیے غریب بوڑھے کو ادھر ادھر گلی میں جانے کا موقع نہ مل سکا۔ اس نے واپس ہونے کی کوشش کی، لیکن سر پر سامان سے بھرا ایک وزندار ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا کسی کی مدد کے بغیر اس وزن کو اپنے سر سے اتار نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹتا تو سڑک پر سارا سامان بکھر جاتا۔ وہ غریب گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کی سواری اس کے قریب آ گئی، اور مغرور شہزادی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ شہزادی نے سپاہیوں سے کہا، روایت کے مطابق 2 دن کے بعد اس کی آنکھیں نکال دی جائیں۔ شہزادی کا حکم سن کر سپاہیوں نے اس بوڑھے غریب کو گرفتار کر لیا۔ بوڑھا غریب سزا کا نام سنتے ہی کانپ اٹھا اور زاروں قطار رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر شہزادی سے کہنے لگا، شہزادی، میں بہت غریب انسان ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ میں نے یہ غلطی جان بوجھ کر نہیں کی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ میری عمر کو دیکھ کر میری غربت پر کچھ تو رحم کھاؤ۔ لیکن شہزادی نے اس بوڑھے غریب کی ایک نہ سنی، اور اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اس بوڑھے جاہل کی آنکھیں نکال دی جائیں۔ پھر شہزادی کی سواری آگے چلی گئی اور وہ بوڑھا غریب روتا ہوا رہ گیا اور سپاہیوں سے معافی مانگتا رہا، لیکن ان ظالموں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بوڑھا ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور اپنے سر پر رکھے ہوئے ٹوکرے کو سنبھال نہ سکا، اور اس کا ٹوکرا زمین پر جا گرا اور سارا سامان بکھر گیا۔ سپاہیوں نے اس کی کمر پر کوڑے مارتے ہوئے کہا، جاہل بوڑھے، یہ تو نے کیا کیا؟ صاف راستے کو گندا کر دیا۔ جلدی سے یہ سامان اٹھاؤ اور راستہ صاف کرو۔ وہ سامان کو اکٹھا کرنے لگا، لیکن ڈر کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سپاہی اسے گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، جلدی کرو، ہمیں تمہیں سزا بھی دینی ہے، تیرے پاس وقت بہت کم ہے۔ لیکن اسی وقت ایک نوجوان لڑکا آیا جس کی عمر 18 سے 20 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس نوجوان کو اس بوڑھے کے اوپر بہت ترس آیا اور وہ اس کا سامان ٹوکرے میں بھرنے لگا۔ اس نوجوان نے سپاہیوں سے کہا، اس غریب پر کچھ تو رحم کھاؤ، اس نے اتنا بڑا جرم تو نہیں کیا، اللہ کا خوف کھاؤ۔ سپاہیوں نے کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو ورنہ تمہیں بھی سزا سنا دی جائے گی۔ نوجوان نے کہا، یہ سراسر ظلم ہے۔ تبھی سپاہی آگے بڑھا اور اس نوجوان کی گال پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، ہمیں قانون مت سکھاؤ، یہ ہماری شہزادی کا حکم ہے۔ اس نوجوان نے کہا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جس دن اللہ کی پکڑ ہوگی اس دن تمہاری مغرور شہزادی کا سر خاک میں مل جائے گا، اور یہ بات اپنی شہزادی کو جا کر بھی بتا دینا۔ یہ بات سن کر سپاہی اور غصے میں آ گئے اور اس بوڑھے کے اوپر اور ظلم کرنے لگے۔ اس غریب بوڑھے نے نوجوان سے کہا، بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہو، ایک دن یہ مغرور شہزادی اور اس کے سپاہی، ان کی بادشاہت تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ پھر اس بوڑھے نے اپنا سامان ٹوکرے میں بھرا اور سپاہی اسے سزا دینے کے لیے محل لے گئے۔ اتنے میں پارو شہزادی بازاروں کا دورہ کرنے کے بعد اپنے محل میں واپس آئی تو ان کے خاص وزیر نے شہزادی سے کہا، مجھے اس بوڑھے پر ترس آ رہا ہے، میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اپنا حکم واپس لے لیں اور اس غریب بوڑھے کو معاف کر دیں۔ شہزادی نے کہا، یہ بوڑھا غریب رحم کے قابل نہیں ہے۔ جیسے کمان سے نکلنے کے بعد تیر واپس نہیں آتا، اسی طرح ہمارا دیا گیا حکم کبھی واپس نہیں لیا جاتا۔ یہ سن کر وزیر خاموش ہو گیا
وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے شہزادی سے دوبارہ گزارش کی کہیں اسے بھی سزا نہ سنا دی جائے، لیکن وزیر دل ہی دل میں کہتا رہا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، انشاءاللہ اس کی آنکھیں سلامت رہیں گی، ورنہ اس غریب کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس مغرور شہزادی کا محل بادشاہ کے محل سے بھی بڑا تھا اور بالکل مختلف تھا، اور اس کے ارد گرد بہت سے سپاہی اور کڑا پہرا تھا۔ انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اس لیے شہزادی اپنے محل میں اکیلی سوتی تھی۔ لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا، اس شہزادی نے سپاہیوں سے کہا آج سارے سپاہی میرے محل سے دور رہیں، میں بے خوف ہو کر سونا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ نوجوان جس نے بوڑھے کے اوپر ترس کھایا تھا وہ ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ نوجوان کھڑکی سے محل میں اندر داخل ہوا اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر ہر چیز غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے نظر دوڑائی اور دیکھا شہزادی کے کمرے کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت پھولوں کا گلدان رکھا ہوا ہے جس میں ہر طرح کے پھول سجے ہوئے ہیں۔ ان پھولوں پر ایک سرخ رنگ کا ہیرا رکھا ہوا ہے اور اس کی چمک پورے کمرے کو اپنی روشنی سے منور کر رہی ہے۔ کمرے میں موجود ہر چیز قیمتی اور منفرد تھی، لیکن اس سرخ ہیرے کی بات ہی کچھ الگ تھی۔ یہ دیکھ کر نوجوان آگے بڑھا اور ہیرے کو اٹھا کر اپنی پگڑی میں رکھ لیا۔ اسی لمحے کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور وہ نوجوان اسی راستے سے واپس چلا گیا جہاں سے اندر داخل ہوا تھا۔ رات کے آخری حصے میں جب شہزادی پارو کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ ڈر کے مارے سہم سی گئی اور بستر سے اٹھی اور بڑی مشکل سے اس رسی تک پہنچی جس میں محل کی چھت پر ایک گھنٹا بندھا ہوا تھا، جس کے بجانے سے ہر طرف آواز ہونے لگتی تھی۔ گھنٹی کی آواز دور دور تک پھیل گئی اور تمام محافظ گھبرا کر شہزادی کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ کی آنکھ بھی کھل گئی۔ ملکہ اپنا دل تھام کر بستر سے اٹھی اور کہنے لگی میری پھول جیسی شہزادی کو کیا ہوا اور یہ شور کیسا ہو رہا ہے؟ چلو جلدی کرو، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ بادشاہ اور ملکہ دونوں جلدی سے اٹھے اور بہت تیزی سے باہر نکل آئے۔ محافظ اور بادشاہ جب شہزادی کے محل میں داخل ہوئے تو شہزادی نے کمرے میں افراتفری مچا رکھی تھی۔ شہزادی بہت غصے میں تھی اور سب محافظ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے بادشاہ سلامت، ہم نے کسی کو محل کے آس پاس بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی سے دریافت کیا یہاں کون آیا ہے اور کس کی اتنی ہمت ہے جو میری شہزادی کو کوئی نقصان پہنچا سکے؟ شہزادی نے کہا ابا جان، میرے کمرے سے ہیرا غائب ہے اور یہ سب لوگ کہتے ہیں یہاں کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ نے غصے سے محافظوں کی طرف دیکھا تو محافظوں نے کانپتے ہوئے کہا جہاں پناہ، ہم ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے اور ہم نے یہاں کسی کو آتے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور کہا ٹھیک ہے، اب تم سب کے پاس کل شام تک کا وقت ہے، چور کو تلاش کرو، اگر وہ ہیرا اور چور نہ ملا تو تمام محافظوں کو سخت سزا ملے گی۔ بادشاہ اور ملکہ آپس میں کہنے لگے ہمارے سب محافظ وفادار ہیں، ہمیں یقین ہے ان میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے، یہ کام ضرور کسی باہر سے آنے والے کا ہے جس نے یہ چوری کی ہے۔ بادشاہ نے صبح کو اعلان کروایا جو کوئی بھی چور کو پکڑ کر لائے گا اور میری بیٹی کا ہیرا تلاش کر کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام بخشا جائے گا۔ لیکن بادشاہ بہت حیران اور پریشان تھا کیونکہ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ اگلی صبح جب بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھ کر لوگوں کی شکایتیں سن رہا تھا تبھی ایک خوبصورت نوجوان اپنے سر پر پگڑی باندھے ہوئے اندر داخل ہوا اور نہایت احترام کے ساتھ بادشاہ کے تخت کے سامنے کھڑا ہوا اور ہاتھ جوڑ کر بڑے احترام کے ساتھ بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا اے نوجوان، تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، میں شہزادی کا قیمتی ہیرا تلاش کرنے میں کامیاب رہا، میں شہزادی اور آپ کی خدمت میں اس قیمتی ہیرے کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور اعلان کے مطابق اپنا منہ مانگا انعام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کھڑے ہو کر اسے شاباشی دی اور اس نوجوان نے اپنی پگڑی سے وہ ہیرا نکال کر بڑے احترام کے ساتھ بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا اب بتاؤ نوجوان لڑکے،
तुम इनाम में क्या चाहते हो? नौजवान बोला, आज से 3 दिन पहले शहजादी ने एक बूढ़े गरीब की आंखें निकालने का हुक्म दिया था, वो वापस लिया जाए और उस वक्त शहजादी के साथ जो मुहाफिज थे उनको गिरफ्तार किया जाए, जिन्होंने उस बूढ़े गरीब पर जुल्म किया था और मुझे थप्पड़ मारा था। बादशाह ने कहा, उस बूढ़े से तुम्हारा क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उस गरीब की खस्ता हालत देखकर मुझे उस पर रहम आ गया। बस इंसानियत का रिश्ता है। उसने शहजादी के साथ कोई गुस्ताखी नहीं की, बस जो भी हुआ गलती से हुआ। उस नौजवान की बात सुनकर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया और कहा, हमने उस बूढ़े की गलती को माफ कर दिया और उसे रिहा कर दो और उन सब सिपाहियों को कोड़े मारकर जिंदान में डाल दो जो उस वक्त शहजादी के साथ थे, और इस नौजवान को भी कैद खाने में डाल दो। नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने कहा, तुम एक चोर हो जिसने हीरा चुराया था। लड़के ने कहा, मैंने सिर्फ इसलिए चोरी की कि इस बूढ़े गरीब को सजा से बचा सकूं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने माजरत के साथ सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश की थी कि इसे माफ कर दो, लेकिन किसी ने एक न सुनी। बादशाह ने कहा, अब समझाने की जरूरत नहीं, तुम एक चोर हो और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। उस नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे गिरफ्तार करते हो तो मैं फिर चोरी करूंगा और अब की बार मैं आपका ताज चुरा कर ले जाऊंगा और सारी दुनिया तुम पर हंसेगी। जो बादशाह अपने सर के ताज की हिफाजत नहीं कर सकता, वो मुल्क की हिफाजत क्या करेगा? फिर बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया और उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर वजीर ने उस बूढ़े गरीब को छोड़ दिया और उन सिपाहियों को कोड़े मारकर जिंदान में डाल दिया। शहजादी पारो ये देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह के गले में बाजू डालते हुए उसने कहा, अब्बा जान, इस चोर को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने कहा, हमने उसे कैद कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ कल सुबह इसके दोनों हाथ पूरे अवाम के सामने काट दिए जाएं, ताकि सबको पता होना चाहिए कि चोरी करने की सजा क्या है और पूरी अवाम इससे इबरत हासिल करेगी और आगे से कोई चोरी करने की हिम्मत तक नहीं करेगा। शहजादी ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, अब्बा जान, आपका दुरुस्त फैसला है और उसने आपका ताज चुराने की धमकी भी दी है। फिर बादशाह ने वजीर से कहा कि आज शाम तक पूरे शहर में यह ऐलान करवा दो, शहजादी का हीरा चुराने वाले के कल सुबह दोनों हाथ काटे जाएंगे। सब जमा होकर ये तमाशा देखें। वजीर ने कहा, जो हुक्म आपका। वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, इस नौजवान को ये सजा मिले तो बहुत बेहतर होगा। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया गया तो मुस्तकबिल में ये एक बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर वजीर ने पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया। फिर वजीर महल के जिंदान में उस कैदी के पास पहुंचा और कहा, अगर तुमने ये चोरी न की होती तो इतनी छोटी उम्र में ये सख्त सजा न मिलती। ये सुनकर नौजवान लड़का जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम सब पागल हो, भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं सूरज निकलने से पहले ही इस कैद खाने से आजाद हो जाऊंगा। वजीर उसकी बात सुनकर हैरान हुआ और बाहर आकर पहरेदारों को हुक्म दिया, इस चोर पर कड़ी निगाह रखी जाए और किसी को भी इससे मिलने की इजाजत नहीं और इसके कमरे में भी अंधेरा रखा जाए। मुहाफिजों के कमांडर ने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मेरी मौजूदगी में एक चोटी भी अंदर या बाहर नहीं निकल सकती। फिर वजीर मुहाफिजों को हुक्म देकर बाहर चला गया। कैद खाने के चारों तरफ कड़ा पहरा कर दिया गया। सिपाही मुकर्रर हुए और रात गुजर गई और सुबह जब वजीर उस कैदी को देखने आया तो वो हैरान रह गया। उसने देखा कैदी की हथकड़ियां और बेड़ियां जमीन पर पड़ी हैं, दरवाजे चारों तरफ से बंद हैं, अंदर या बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन वो लड़का कैद खाने में मौजूद नहीं था। वजीर बादशाह के खौफ से घबराया और सख्त आवाज में चिल्लाया और उस कमांडर को बुलाया जिस पर कैदी की जिम्मेदारी थी और पूछा, कैदी कहाँ है? कमांडर घबराकर कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? पहरा बहुत सख्त था और मैं भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुआयने के लिए आता रहा, लेकिन पता नहीं वो लड़का कैसे फरार हुआ और कहाँ गया। वजीर बहुत परेशान हुआ और गुस्से में उन पहरेदारों की शिकायत बादशाह से करने चला गया।
بادشاہ یہ سن کر غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگا، رات جو سپاہی پہرے پر تھے ان سب کو 20-20 کوڑے مارے جائیں اور کھانے پینے کو کچھ نہ لیا جائے اور سب کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا پورا دن پریشانی میں گزرا اور اس نے کسی سے بات تک نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی ملکہ اور بیٹی کو بھی نہیں دیکھا۔ بادشاہ رات کو جلدی ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ سب دیکھ کر پارو شہزادی بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا بادشاہ ایک کونے میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں اور پریشان حالت میں ہیں۔ شہزادی بادشاہ کے قریب گئی اور ہاتھ پکڑ کر کہا، ابا جان آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور آپ کے دکھ کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، بیٹی میں اس بات سے پریشان ہوں، آخر وہ نوجوان لڑکا کیسے فرار ہوا اور جاتے جاتے میرا تاج بھی چرا کر لے گیا، اس بات سے پریشان ہوں۔ اتنا سخت پہرا ہونے کے باوجود بھی وہ سب کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ وہ جب چاہتا ہے محل میں داخل ہو جاتا ہے اور جو چیز چاہتا ہے اسے لے کر چلا جاتا ہے۔ شہزادی نے کہا، ابا جان مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ہمارے محافظ ملے ہوئے ہیں، ورنہ ایسے محل کے قید خانے سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ بادشاہ کہنے لگا، مجھے پورا یقین ہے اس غریب بوڑھے سے اس نوجوان کا کوئی نہ کوئی گہرا تعلق ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اس بوڑھے کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ جیسے ہی بوڑھا گرفتار ہوگا وہ نوجوان لڑکا اس کی مدد کو ضرور آئے گا اور پھر اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ شہزادی نے کہا، اس چور کو پکڑنے کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ اسی وقت بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ شہزادی نے کہا، اس چور کو پکڑنے کے بعد پہلے اس سے اپنا تاج حاصل کیا جائے گا، اس کے بعد اسے رسیوں میں جکڑ کر میں اپنے محل میں رکھوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیسے بھاگتا ہے۔ وزیر نے جا کر سپاہیوں کو حکم دیا اس بوڑھے غریب کو گرفتار کر کے محل میں لایا جائے۔ بس حکم کی دیر تھی، سپاہی فوراً گھوڑوں پر سوار ہوئے اور 1 گھنٹے کے اندر اس بوڑھے غریب کو گرفتار کر کے محل میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے غریب کو شاہی مہمان خانے میں رکھا اور باہر عوام کو یہ اعلان کروا دیا گیا کہ اس بوڑھے غریب کی دونوں آنکھیں نکال کر چیل کبوں کو کھلائی جائیں گی۔ یہ اعلان سن کر لڑکا بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، مجھ پر تو قابو پا نہ سکے لیکن اس بوڑھے غریب کو نشانہ بنا لیا، لیکن میں بھی ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پھر شام ہوئی، شہزادی کے محل پر کڑا پہرا تھا۔ بادشاہ خود بھی اپنا بھیس بدل کر سپاہیوں کے ساتھ گشت کر رہا تھا۔ پھر اچانک رات میں شہزادی کے محل سے ایک بہت خوفناک چیخ کی آواز آئی اور سارا محل گونج اٹھا۔ فوراً سپاہیوں میں ہڑکم مچ گیا اور سارے پہرے دار، سپاہی اور بادشاہ شہزادی کے محل میں داخل ہوئے اور جا کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی نیچے فرش پر لیٹی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کا سر اپنی گود میں رکھا اور فوراً شاہی طبیب کو بلوایا گیا۔ شاہی طبیب نے بہت دیر تک علاج کرنے کے بعد بادشاہ سے ڈرتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، شہزادی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، اسے کسی زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا، یا الہی تو نے مجھ پر کیا ظلم کیا، میرے ایک ہی اولاد تھی اور یہی میرے جینے کا سہارا تھی، اسے بھی تو نے چھین لیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر زارو قطار رو رہا تھا۔ پھر لوگوں نے بادشاہ کو تسلی دی اور شہزادی کو پلنگ پر لیٹا دیا۔ پھر اچانک وزیر کی نظر بادشاہ کے تاج پر پڑی۔ وزیر نے کہا، وہ دیکھو بادشاہ سلامت، آپ کا تاج آپ کی شاہی کرسی پر رکھا ہوا ہے۔ پھر وزیر کچھ دیر بعد سوچ کر بولا، لگتا ہے شاید وہ چور محل میں آیا تھا اور اسی نے یہاں سانپ کو چھوڑا ہوگا جس سے ہماری شہزادی کی موت ہوئی۔ بادشاہ نے ان کی باتوں پر غور نہیں کی کیونکہ اپنی بیٹی کے غم میں اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ پھر شام ہوئی اور پورے علاقے میں غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بادشاہ پوری رات روتا رہا اور یوں ہی صبح ہو گئی۔ پھر لوگوں نے پاس کے ایک قبرستان میں شہزادی کو دفن کر دیا۔ پورا علاقہ اس خبر سے غم میں مبتلا تھا۔ سارے کاروبار، دکان بازار سب کچھ بند تھا اور شہزادی کے سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسجدوں اور عبادت گاہوں میں شہزادی کے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی تھی۔ اگلی صبح بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ اپنی پیاری بیٹی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور پھول چڑھانے پہنچا۔
تو اس نے دیکھا قبر کھلی ہوئی ہے اور دونوں طرف مٹی نکلی ہوئی ہے اور قبر کے اندر میت موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ہوش و حواس اڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر جا گرا۔ لوگوں نے بادشاہ کو پانی پلایا اور ہوش میں لائے۔ جب بادشاہ ہوش میں آیا تو اپنے وزیروں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ انہیں جانتا تک نہیں، کیونکہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ پھر وزیروں نے مل کر بادشاہ کو سواری پر لیٹایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچنے کے بعد شاہی طبیب نے بادشاہ کا علاج کیا۔ پھر کچھ دنوں بعد بادشاہ اپنی صحیح حالت میں آیا۔ اسے اتنا دکھ اپنی بیٹی کی موت کا نہیں تھا جتنا دکھ اسے میت کے غائب ہونے کا تھا۔ پھر بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا اس چور کا سراغ لگاؤ جس نے قبر سے میت کو چرایا ہے، لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کہ وہ نوجوان لڑکا اس شہزادی کی میت کو لے کر شام کی سرحد پار کر چکا ہے۔ وہ نوجوان اس شہزادی کی میت کو لے کر بغداد میں داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اسے یہاں کوئی نہ کوئی مدد ضرور ملے گی۔ اسے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے یہ فکر تھی کہ کہیں بغداد میں داخل ہونے سے پہلے پناہ گاہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ اگر دروازے بند ہو گئے تو پھر وہ اس لاش کو کیسے چھپائے گا؟ اس نے پناہ گاہ میں داخل ہونے سے پہلے لاش کو جھاڑیوں میں چھپا دیا اور ایک لکڑی کا بڑا سا صندوق لے کر آیا اور اس میں لاش کو بند کر دیا اور اپنی سواری پر اس صندوق کو رکھ کر پناہ گاہ میں داخل ہوا۔ دروازے پر ایک سوداگر کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں یہاں ہر جمعے کی رات کو آتا ہوں اور جو بھی مسافر سب سے آخر میں آتا ہے میں اسے اپنے یہاں 3 دن مہمان نوازی پر رکھتا ہوں۔ اب تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا مہمان بناتا ہوں، وہیں جا کر تم آرام کرنا۔ وہ نوجوان چور سوچنے لگا، اگر میں اس کے گھر رکا تو یہ راز اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ سوچنے لگا، اگر میں کسی سرائے میں جاتا ہوں تو یہ راز وہاں بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ اس چور نے اس کی دعوت قبول کر لی اور جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سوداگر نے کہا، میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ پھر نوجوان چور نے کہا، یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ آپ جیسے نیک انسان کے یہاں 3 دن مہمان بن کر رہنے کا موقع ملا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ پھر سوداگر اس مہمان کو لے کر اپنی عالیشان حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حویلی پہنچے تو سوداگر اسے ایک سجے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا اور کہنے لگا، آپ کی ضرورت کے مطابق یہاں ہر چیز دستیاب ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو برائے کرم مجھے ضرور بتائیں، انتظام کر دیا جائے گا۔ جب وہ لڑکا اور سوداگر کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے میز پر ایک بہت خوبصورت مور رکھا ہوا تھا۔ چور لڑکے نے کہا، بہت خوبصورت مور ہے۔ اس پر سوداگر نے کہا، یہ مور خوبصورت ہونے کے باوجود ناشتہ بھی بہت اچھا ہے۔ لڑکے نے کہا، کیا میں اس کا ناچ دیکھ سکتا ہوں؟ سوداگر نے کہا، بالکل، اس کا ایک وقت مقرر ہے، یہ اپنے وقت پر خود بخود ناچنے لگتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جب ناشتہ ہوا ہوگا تو تم اس کے قریب مت جانا۔ چور نے کہا، بہت قیمتی مور ہے، آپ نے اسے کتنے کا خریدا؟ سوداگر نے کہا، یہ مجھے تحفے میں ملا ہے۔ پھر سوداگر نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور کہا، جلدی سے کھانا تیار کرواؤ اور دسترخوان لگاؤ۔ غلام نے کہا، حضور کھانا تیار ہے، آپ دسترخوان پر تشریف لائیں۔ پھر سوداگر نے اس چور کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ پھر دونوں نے لذیذ کھانا کھایا۔ پھر سوداگر نے کہا، اب آپ آرام کریں، کل شام پھر ملاقات ہوگی۔ چور نے کہا، آپ دن میں یہاں موجود نہیں رہتے؟ سوداگر نے کہا، میں دن بھر باہر رہتا ہوں، میں شام کو ہی اپنی حویلی لوٹتا ہوں۔ پھر سوداگر نے چور سے خدا حافظ کہا اور چلا گیا۔ پھر وہ نوجوان چور اپنے کمرے میں آیا اور کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس نے کچھ دیر آرام کیا اور اپنے صندوق سے اس لاش کو نکالا۔ پھر اپنی جیب سے ایک سفید رنگ کا رومال نکالا اور اپنے اوپر ہوا کرنے لگا۔ رومال کی ہوا لگتے ہی وہ لڑکا ایک سانپ بن گیا۔ پھر اس نے شہزادی کی لاش کو دیکھا اور اس زخم کو چوسنے لگا جہاں سے اس نے اس شہزادی کو ڈسا تھا۔ زہر چوسنے کے بعد جب اس نے دیکھا شہزادی ہوش میں آ رہی ہے تو ایک کونے میں جا کر مٹی چاٹنے لگا اور مٹی چاٹتے ہی پھر انسانی روپ میں آ گیا۔
شہزادی نے بھی اپنی آنکھیں کھول لی۔ پھر شہزادی نے کہا مجھے کوئی پانی پلا دو، میرے حلق میں ایک کانٹا سا چبھ رہا ہے۔ پھر چور نے شہزادی کو پانی پلایا اور اپنا سہارا دے کر ایک بیڑ پر لیٹا دیا اور پھر کچھ پھل کھلائے تاکہ شہزادی میں کچھ قوت آئے اور اپنے صحیح ہوش و حواس میں آ جائے۔ شہزادی کو کچھ طاقت ملی۔ پھر اس نے کہا میں کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ چور نے جواب دیا میرا نام احمد ہے، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور ایک چھوٹے سے گاؤں کا چور ہوں، چھوٹی موٹی چوری کر کے اپنا کام چلا لیتا ہوں اور اس وقت ہم بغداد میں ہیں۔ شہزادی پوری طرح سے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ کہنے لگی میں نے اپنی آنکھیں کھولنے سے پہلے ایک بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ یہ سن کر احمد نے کہا مجھے اپنے خواب کی کیفیت بتاؤ۔ شہزادی نے کہا مجھے ایسا لگا جیسے میں مر چکی ہوں اور میری لاش کو دریا کے کنارے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا ہے۔ پھر اچانک ایک دم قبر کھلی اور تم نے مجھے وہاں سے نکال لیا اور سفید گھوڑے پر بٹھا کر تیز رفتار سے مجھے کہیں دور لے جا رہے ہو، اور پھر تم نے میری لاش کو جھاڑیوں میں چھپا دیا اور پھر ایک لکڑی کا صندوق لایا گیا اور مجھے اس میں بند کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد تم نے مجھے اس صندوق سے نکالا، تم ایک کالے رنگ کے سانپ بن گئے اور میرے شریر سے زہر نکالا اور مجھے زندہ کر دیا۔ احمد یہ سوچ کر حیران تھا کہ یہ بے ہوش تھی تو اسے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شہزادی نے کہا سچ بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو؟ احمد نے کہا جو بھی کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ شہزادی نے کہا اب یہ بتاؤ میں اپنے محل میں ہوں یا کہیں اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ اس پر احمد نے کہا میں تمہارے محل میں ایک ہیرا چرانے داخل ہوا تھا اور سانپ بن کر تمہیں ڈسا بھی تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سانپ کا ڈسا 3 دن تک زندہ رہتا ہے۔ تمہارے والد تمہیں دفن کر چکے تھے، اس لیے میں نے قبر کھود کر تمہیں وہاں سے نکال لیا اور پھر تمہارا زہر نکال کر تمہیں زندہ کر دیا۔ پھر شہزادی نے کہا تم ایک خوبصورت نوجوان ہو تو پھر تم ایک سانپ کیسے بن سکتے ہو، یا تم کوئی جادوگر ہو؟ احمد نے کہا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میرے پاس ایک رومال ہے جس کے ہوا لینے سے میں سانپ بن جاتا ہوں اور مٹی چاٹنے کے بعد اپنے صحیح انسانی روم میں آ جاتا ہوں۔ یہ رومال مجھے میرے باپ نے مرتے وقت دیا تھا۔ شہزادی اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ احمد نے کہا اب سوچنا بند کرو اور سو جاؤ، صبح بات کرتے ہیں۔ شہزادی نے کہا صبح ہوتے ہی مجھے اپنے محل واپس جانا ہے، میرے ابا جان مجھے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میرے غم میں پاگل ہو چکے ہوں گے، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ احمد نے کہا میں تمہیں واپس بھیجنے کے لیے یہاں تک نہیں لایا ہوں، اب تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہیں پھر سے ڈس لوں گا۔ شہزادی نے کہا تم ایک چور ہو اور میں ایک شہزادی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ احمد نے کہا اب تم کوئی شہزادی نہیں ہو، اب تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہو گی۔ شہزادی نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن اچانک میز پر رکھا ہوا مور اپنے پر کھولنے لگا اور سہانی موسیقی کی آوازیں آنے لگی اور مور اپنے پنکھ پھیلا کر ناچنے لگا۔ اس کے پروں سے مختلف رنگوں کی روشنی پڑنے لگی اور سارا کمرہ روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ احمد اور شہزادی اس مور کی طرف بڑی غور سے دیکھنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مور کے پنکھ سے ایک موتی نیچے گرا اور وہ موتی بہت خوبصورت تھا۔ احمد نے سوچا یہ موتی چرا کر میں اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ شہزادی نے کہا اس موتی کو ہاتھ مت لگاؤ، ہم یہاں پر مہمان کے طور پر ہیں، یہاں چوری کرنا درست نہیں ہوگا۔ پھر مور نے ناچنا بند کر دیا۔ شہزادی سو گئی اور احمد جاگتا رہا اور من ہی من میں سوچنے لگا میں سانپ بن کر اس سوداگر کی ساری حویلی کو اچھی طرح سے دیکھوں گا، اس میں اور قیمتی کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور اس نے اپنا رومال نکالا اور ہوا لی اور سانپ بن گیا اور حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ اس حویلی کے 20 سے 30 کمرے تھے اور ہر کمرے میں انمول سے انمول، قیمتی سے قیمتی چیزیں موجود تھی۔ پھر گھومتے گھومتے وہ حویلی کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے
وہ اس کمرے میں اندر داخل ہوا، لیکن کمرہ ان کمروں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کمرے میں ہر طرف انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اور سامنے دیوار پر ایک آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک میز بھی رکھی ہوئی تھی، اس پر ایک روشن چراغ رکھا ہوا تھا۔ سامنے سوداگر ایک لمبا کرتا پہنے کھڑا ہوا تھا اور لیمپ کے اوپر سے چمنی اٹھا رہا ہے، اور چمنی اٹھاتے ہی لیمپ سے دھواں نکلنے لگا، اور جیسے ہی دھواں نکلا اس آئینے میں وہ موتی جو مور کے پنکھ سے گرا تھا صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر سوداگر نے اس چمنی کو لیمپ پر رکھا اور کچھ سوچنے لگا۔ احمد یہ سارا ماجرا دیکھ کر سمجھ گیا یہ کوئی سوداگر نہیں بلکہ کوئی جادوگر ہے۔ احمد سمجھ گیا اس میں کوئی بڑا راز موجود ہے۔ ٹھیک ہی ہوا تھا جو میں نے اس موتی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اور پھر وہ رینگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور مٹی چاٹ کر انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور شہزادی جس پلنگ پر سو رہی تھی اس کے پاس نیچے لیٹ کر سو گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو شہزادی بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے رات کا سارا معاملہ شہزادی سے بتایا اور کہا، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے۔ یہ کوئی سوداگر نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہے۔ ہمیں ڈر ہے یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ شہزادی نے کہا، میں یہاں خود ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی، ہم آج ہی اپنے ملک کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ احمد نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، اچانک ایک دم سوداگر آ گیا اور شہزادی کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون ہے؟ احمد نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میں اسے ڈاکوؤں کے ڈر کی وجہ سے صندوق میں بند کر کے لایا تھا تاکہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ پھر سوداگر نے وہ گرا ہوا موتی اٹھا کر مور کے پنکھوں میں سجا دیا۔ پھر احمد نے سوداگر سے کہا، ہم لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ سوداگر نے کہا، تم میرے مہمان ہو اور یہاں سے تم 3 دن سے پہلے نہیں جا سکتے۔ اگر تمہاری طبیعت گھبرا رہی ہے تو پہلے ناشتہ کر لو اور پھر میرے باغ کی سیر کے لیے نکل جاؤ۔ میرے باغ میں ایسی قیمتی نایاب چیزیں موجود ہیں جو تم نے اس دنیا میں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک غلام دونوں کے لیے ناشتہ لے کر حاضر ہوا، اور ناشتے میں ایسے مختلف چیزیں موجود تھی جو انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ دنیا کے ہر قسم کے کھانے موجود تھے۔ شہزادی نے کہا، ہم اس ناشتے کو نہیں کھائیں گے، ہو سکتا ہے اس نے کھانے کے سامان پر کوئی جادو کیا ہو۔ ہمیں بھوکا رہنا منظور ہے لیکن یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے۔ احمد کو شہزادی کی یہ بات درست لگی۔ احمد نے وہ سارا ناشتہ اپنے صندوق میں ڈال دیا اور صندوق بند کر دیا۔ شہزادی نے کہا، جب ہم باغ کی سیر کے لیے جائیں گے تو وہیں سے چپ چاپ بھاگ نکلیں گے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوداگر آیا اور دونوں کو باغ میں لے کر چلا گیا۔ باغ میں پہنچ کر سوداگر نے کہا، تم اس باغ کی سیر کرو، شام کو ملاقات ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس باغ کی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ یہ کہہ کر سوداگر چلا گیا اور وہ دونوں اس باغ کی سیر کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا باغ کے اندر پیڑ پر ہر طرح کے پھول موجود ہیں، لیکن کسی بھی پیڑ پر ایک بھی پتی موجود نہیں ہے۔ گھومتے گھومتے وہ کافی دور نکل گئے اور انہوں نے آگے جا کر دیکھا باغ میں بے شمار پنجرے لٹکے ہوئے ہیں اور ہر پنجرے کے اندر ایک خوبصورت پرندہ بند ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی نے کہا، میں نے آج تک اتنے خوبصورت پرندے نہیں دیکھے۔ پھر انہی پرندوں میں سے ایک پرندہ بولا، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ ان کی یہ بات سن کر احمد نے کہا، تم انسانی زبان میں بات کر سکتے ہو، بتاؤ تمہیں ہماری کیا مدد چاہیے، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ وہ پرندہ بولا، ہم پرندے نہیں، سب انسان ہیں۔ اس ظالم جادوگر نے ہمیں پرندے بنا کر قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تم ہماری اتنی مدد کر دو، کسی بھی طرح حویلی کی چھت پر جاؤ، وہاں ایک چھوٹا کمرہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک لیمپ رکھا ہوا ہے، اس لیمپ کے اوپر سے چمنی اٹھاؤ اور جیسے ہی دھواں نکلے اس چمنی کو توڑ دو، ہم سب انسان بن جائیں گے۔ پھر ایک دوسرا پرندہ بولا، تم اس جادوگر کے کیا لگتے ہو؟ احمد نے کہا، ہم اس کے یہاں مہمان ہیں۔ پھر پرندہ بولا، کیا تم نے کمرے میں مور کا ناچ دیکھا تھا؟ احمد نے کہا، ہاں بہت خوبصورت مور ہے، اس کا ناچ ہم نے دیکھا تھا۔
جب مور ناچ رہا تھا تو اس کے پروں سے ایک موتی نکل کر گرا تھا، ہم نے اسے چھوا تک نہیں۔ پھر صبح ناشتہ آیا، ہم نے وہ بھی نہیں کھایا۔ پرندے نے کہا، اسی لیے تم آج زندہ کھڑے ہو، اگر تم موتی کو اٹھا لیتے تو تم پرندے بن جاتے، اور ناشتہ کرتے ہی تم اس کے غلام بن جاتے، پھر تم اسی کا حکم مانتے۔ اب آگے سے تم اس کے ہاتھ کی کوئی چیز مت کھانا۔ یہ سن کر شہزادی اور احمد حویلی کی طرف لوٹ گئے۔ شہزادی اپنے کمرے میں چلی گئی اور احمد حویلی کی چھت پر چلا گیا۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ احمد اس کمرے میں داخل ہوا اور اس نے لیمپ کو روشن کیا اور اس کی چمنی اتاری، اور جیسے ہی دھواں نکلا احمد نے اس چمنی کو زور سے زمین پر پٹکا اور وہ ٹوٹ گئی۔ احمد وہاں سے بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اندر آتے ہی دیکھتا ہے کہ کمرے میں ایک بہت خوبصورت لڑکا موجود ہے اور شہزادی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ اس لڑکے نے احمد کو دیکھ کر سلام کیا اور احترام سے کھڑا ہو گیا۔ پھر شہزادی نے کہا، احمد، میز پر جو مور رکھا ہوا تھا وہ مور غائب ہو گیا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ لڑکا بن گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس جادوگر نے مجھے مور بنا کر رکھا ہوا تھا۔ احمد نے کہا، چمنی کے ٹوٹتے ہی جادو کا اثر ختم ہو گیا اور باغ کے وہ پرندے بھی اب انسان بن چکے ہوں گے، میں جا کر انہیں دیکھتا ہوں۔ احمد نے جا کر دیکھا، باغ کے سارے پھول ختم ہو چکے تھے اور کوئی پنجرا بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے دور دور تک نظر دوڑائی تو اسے بہت سارے انسانوں کی ایک مجلس دکھائی دی جو اس کی طرف چلی آ رہی تھی۔ احمد ان کے پاس گیا، سب لوگوں نے احمد کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر احمد نے کہا، تم لوگ کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ سب نے اپنا اپنا پتہ بتایا۔ ان میں سے کچھ سوداگر تھے، کچھ مسافر تھے اور کچھ شہزادے اور کچھ بادشاہ تھے جنہیں جادوگر نے اپنے جادو سے اپنے جال میں پھنسا کر سب کو پرندے بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان کا سارا سامان اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ ان کی ساری بات سننے کے بعد احمد نے کہا، ہمیں جادوگر کے آنے سے پہلے پہلے اس کی حویلی سے نکل جانا چاہیے، لیکن ہم سب لوگ پہلے اس کی حویلی جائیں گے۔ تم سب لوگ وہاں سے اپنا قیمتی سامان سمیٹ لو، اور سب حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ حویلی پہنچ کر سب نے اپنا اپنا سامان اکٹھا کیا اور احمد نے بھی اس حویلی سے قیمتی سامان اٹھا کر اپنے صندوق کو بھر لیا، اور پھر سب ایک ساتھ اس حویلی سے باہر نکل آئے۔ وہاں کے دربان چیختے چلاتے رہ گئے، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی، اور وہ شہر کی سرحد سے باہر نکل آئے۔ سرحد سے باہر آ کر انہوں نے اپنے خیمے لگائے اور سب سوداگر الگ الگ جگہوں پر اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے نکل گئے۔ احمد نے بھی وہ سارا سامان بیچ کر بہت سارا مال غنیمت اکٹھا کر لیا اور ایک امیر ترین انسان بن گیا۔ جب جادوگر واپس اپنی حویلی پہنچا تو دربان نے اسے بتایا، حضور، آپ کے سارے مہمان اپنا سارا قیمتی سامان لے کر چلے گئے۔ ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، ہم انہیں روک نہیں سکے۔ یہ سنتے ہی جادوگر کے پیروں کے تلے کی مٹی کھسک گئی۔ وہ فوراً اپنے باغ کی طرف دوڑا اور دیکھا سارے پھول اور پنجرے غائب ہیں اور سارا باغ جل چکا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سن سا ہو گیا۔ وہ فوراً اپنی حویلی کی طرف دوڑا اور چھت پر اس کمرے میں پہنچا جہاں اس نے اپنا جادوئی چراغ رکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا لیمپ کی چمنی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑی ہے۔ اس کا جسم پسینے سے چور چور ہو گیا اور سوچنے لگا، میری 10 سال کی محنت برباد ہو گئی۔ اس چمنی کو میں نے 10 سال کی تپسیا کے بعد پایا تھا۔ وہ پھر ایک دم احمد اور شہزادی کے کمرے میں گیا۔ اس نے دیکھا وہاں سے مور غائب ہے اور ناشتے کا سارا سامان بکھرا پڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گیا اس ساری تباہی کا ذمہ دار وہ لڑکا ہے۔ وہ لڑکا بڑا چالاک نکلا۔ پھر اس نے صبر کا سانس لیا اور اپنے کمرے میں جا کر ایک نجومی فقیر کا بھیس بدلا اور کہنے لگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ راستے میں پوچھتا پوچھتا ان کے خیموں کے قریب جا پہنچا۔ پھر اس نے ایک فقیری صدا لگائی۔ اس کی آواز سن کر شہزادی خیمے سے باہر آئی اور وہ کہنے لگا، میں ایک نجومی ہوں
اور سب کے نصیب کا حال بتا سکتا ہوں۔ شہزادی نے کہا بابا آپ میرا ہاتھ دیکھیں، میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ نجومی شہزادی کو دیکھ کر اپنے دانت پیسنے لگا، یہی وہ دشمن کی بیوی ہے جس نے میرا سب کچھ تباہ اور برباد کر دیا۔ پھر فقیر نے اپنی جیب سے ایک شیشی نکالی اور کہا بیٹی اسے سونگھ کر اپنے دل میں کوئی سوال سوچو، جو تمہارے سوال کا جواب ہوگا وہ اس شیشی پر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ شہزادی نے بڑی خوشی کے ساتھ اس شیشی کو سونگھا اور سونگتے ہی فوراً بے ہوش ہو گئی۔ اس فقیر جادوگر نے ادھر ادھر دیکھا اور خیمے کے پیچھے کے راستے سے شہزادی کو اٹھا کر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد بھی اپنے خیمے کی طرف واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا شہزادی خیمے میں موجود نہیں ہے۔ اس نے برابر کے خیمے والوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا ایک نجومی فقیر آیا تھا، وہ آپ کی بیوی کا ہاتھ دیکھ رہا تھا، اس کے بعد کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ احمد سمجھ گیا وہ ضرور وہی جادوگر ہوگا۔ اس نے خیمے کے پیچھے جا کر دیکھا تو راستے پر ان کے پیروں کے نشان موجود تھے۔ احمد نے ان نشانوں کا تعاقب کیا اور دوڑ پڑا۔ اس نے دیکھا کچھ دوری پر ایک فقیر شہزادی کو کندھے پر اٹھا کر بھاگا چلا جا رہا ہے۔ احمد جادوگر کے قریب پہنچا اور کہا رک جاؤ جادوگر، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جادوگر نے کہا تمہاری بھلائی اسی میں ہے، یہیں سے واپس ہو جاؤ، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ جادوگر نے شہزادی کو نیچے پٹکا اور اپنی جیب سے ایک جادو کی چھڑی نکالی اور کہا اگر تم نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تو میں تمہیں انسان سے حیوان بنا دوں گا۔ احمد نے عقل سے کام لیا اور کہا ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں۔ احمد نے کچھ دوری پر جا کر اپنا رومال نکالا اور سانپ بن کر رینگتا ہوا اس جادوگر کے پاس پہنچا اور اس جادوگر کو جا کر ڈس لیا۔ جادوگر تڑپنے لگا اور کچھ دیر بعد ٹھنڈا پڑ گیا۔ پھر سانپ نے مٹی چاٹی اور احمد اپنے انسانی روپ میں واپس آ گیا، اور پھر اس نے کسی چشمے سے پانی لا کر شہزادی کو پلایا اور اسے بھی ہوش میں لے آیا اور کہنے لگا میں صحیح وقت پر پہنچ گیا، ورنہ یہ جادوگر نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ شہزادی نے جب اس فقیر کو غور سے دیکھا تو وہ وہی جادوگر تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا خبر تھی، یہ نجومی نہیں ہے، بھیس میں یہ ظالم جادوگر ہے، ورنہ میں اس کے دھوکے میں کبھی نہ آتی۔ احمد نے کہا چلو اب اسے بھول جاؤ، یہ مر چکا ہے، میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ پھر وہ دونوں اپنے خیموں کی طرف واپس آئے اور آ کر دیکھا سبھی لوگ اپنا سامان باندھ رہے ہیں، ان کا سب سامان بک چکا تھا، وہ جانے کی تیاری میں تھے۔ احمد نے سب سے کہا اس واقعے کی خبر ہمیں یہاں کے بادشاہ کو ضرور دینی چاہیے تاکہ بادشاہ اپنی عوام کی دیکھ بھال اچھے سے کر سکے۔ سب لوگ احمد کی بات سے متفق تھے اور کہنے لگے ٹھیک ہے سب مل کر بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اور وہ سب بادشاہ کے پاس آ گئے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ان سب کی ملاقات بادشاہ سے ہوئی اور پھر سب نے مل کر سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے سارا قصہ سننے کے بعد احمد کو شاباشی دی اور اپنے وزیر کو حکم دیا اس کمبخت جادوگر کی لاش اٹھا کر لاؤ، اور بادشاہ نے حکم دیا آج سے یہ سب لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ بادشاہ نے اس جادوگر کی حویلی احمد کو انعام میں دے دی اور اپنی طرف سے بھی کچھ جاگیر بخشی، اور کہا اس بہادر نوجوان نے ہمارے ملک کے لوگوں کو بچایا اور ہمارا ملک دوسرے دیشوں میں بدنام ہونے سے بچ گیا۔ اور سب سوداگروں نے مل کر احمد کو بہت سے انعام دیے، اور جن لوگوں کو احمد نے اس جادوگر سے بچایا تھا ان میں سے کچھ بادشاہ بھی تھے، انہوں نے اپنے ملک جا کر بہت سے مال غنیمت احمد کو دینے کا وعدہ کیا۔ جو لڑکا ملک شام کا ایک چھوٹا سا چور تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا آدمی بن گیا، سب اس کی عزت کرنے لگے، اور شہزادی بھی احمد سے محبت کرنے لگی، اور احمد کو بھی شہزادی سے پیار ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد احمد نے شہزادی سے کہا چلو اب تمہارے بابا کے پاس چلتے ہیں، وہ تمہارے غم میں مبتلا ہوں گے۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور اگلے ہی دن دونوں ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور جا کر دیکھا
ملک شام کا بادشاہ غم میں نڈھال اور بہت کمزور اپنی بیٹی کے غم میں رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی کم ہو چکی تھی۔ جب اچانک شہزادی اپنے باپ کے سامنے پہنچی تو اس کے باپ کے جسم میں ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ اس نے ایک دم اپنی بچی کو گلے سے لگا لیا اور پھر اس کے دل میں خیال آیا میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ تم کون ہو، میری بیٹی تو کب کی مر چکی ہے۔ پھر بیٹی مسکرائی اور کہا ابا جان مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا اور آپ جانتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا 3 دن تک زندہ رہتا ہے، اور اس نوجوان نے مجھے اگلے دن اس قبر سے نکال کر بغداد لے گیا اور میرے جسم سے زہر چوس کر مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ اور پھر شہزادی نے پورا واقعہ اپنے باپ کو سنایا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد بادشاہ نے احمد کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی احمد کے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنے تخت کا وارث بنا دیا۔ پھر احمد اپنے گھر لوٹا اور اپنی ماں سے ملا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کی شہرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دعائیں دینے لگی۔ کچھ عرصے بعد شام کا بادشاہ انتقال کر گیا۔ پھر احمد وقت کا بادشاہ بنا۔ پھر اس نے اپنے عدل و انصاف سے اپنے ملک کی حفاظت کی اور ایک اچھی زندگی گزاری۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔